اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور پھر أَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہی ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا الْغَافِلِينَ. سورہ اعراف ہے 7 نمبر پہ، اس کی آیت نمبر 172 ہے. اس سے پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں. اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کو جو سیدھا سیدھا سمجھنا ہے، اگر آپ تمام روایات کو ہٹا کے، تمام لوگوں کے اقوال کو ہٹا کے سیدھے سادھے کسی بندے کو بولیں گے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، جو اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، سارے گناہ اس نے چھوڑ دیے ہیں، توبہ کر لی ہے ہر گناہ سے، سیدھا سیدھا حلال کی روٹی مزدوری کرتا ہے صبح سے دوپہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک، گھر آ کے 2 نوالے کھا کے سو جاتا ہے، عصر سے اٹھ کے قرآن کی دعوت پہ، قرآن سیکھنے پہ، قرآن سمجھانے پہ، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کو قریب لانے میں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے میں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے میں صرف کر رہا ہو، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کرے. تو اللہ برابر ہدایت دے گا. پھر اس سے اللہ سے یہ پوچھے کہ یا اللہ، اس آیت کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، اس اخذ ربو کا، جب تمہارے رب نے یہ وعدہ لیا. وہاں وعدے کا لفظ نہیں ہے، لیکن آگے آ کے سمجھ میں آ رہا ہے جو سوال تھا الستو کا. من بنی آدم، تمام آدم کی اولاد سے. من ظہورہم، یہاں پر ظہور کا لفظ جو ہے وہ ظاہرہ سے لیا ہے لوگوں نے، ان کی پشت سے نکالی ہوئی نسل سے. ایک ہی معنی کے 3 الفاظ الگ الگ بازو بازو استعمال نہیں کیے جاتے. بنی آدم بول دیے، پھر ان کی پشت بول دیے، پھر ذریتہم بول دیے، تو یہ 3 لفظ ایک کے بازو ایک نہیں آتے. یہ اصول لغہ اور اصول کلام کے خلاف ہے یہ بات. چلیے ہم اس کو بھی مان کے لے کے چلتے ہیں، اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس طریقے سے من ظہورہم سے کہ لوگوں نے ان کی پشت نکال لیا، ترجمہ لکھ دیا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ کے ظاہرہ کا لفظ ظاہر کرنے سے بھی ہے. کامن سینس کی بات ہے، دنیا بنانے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں، اس پہ سارے متفق ہیں، اس میں پوری روایتیں بھی متفق ہیں. کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم سے یہ عہد لیا تھا. ایک لفظ کی وجہ سے تھوڑا اس کی میننگ بدل جا رہے ہیں، حالانکہ زیادہ کچھ چینج نہیں آ رہا. ظہورہم کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ جب ہم سب کو اللہ نے ظاہر کیا، وہ ذریتہم اور ان کی آنے والی تمام نسلوں کو، یہاں واجبی تھا بولنا. آدم کی اولاد اس وقت کی بھی ہو سکتی ہے جب تک آدم زندہ تھے، اس کے بعد ان کی نسلیں بڑھتے بڑھتے اب ذریتہم بولنا ضروری ہے تاکہ ان کی آنے والی تمام ذریت قیامت تک کے ان کو ظاہر کیا. اشہدہم علی انفسہم، یہاں ان کی نفس پہ ان سے گواہی لی. اس کی تشریح آج تک کسی نے نہیں کی، میری نظر سے تو نہیں گزری. اگر گزری ہے آپ کی نظر سے تو پلیز پیش کیجئے. لیکن یہی تشریح ہونا جو میں بتا رہا ہوں، ورنہ تشریحات تو بہت ساری ہیں. میں پڑھ چکا ہوں، 21، 22، 24، 25، 54، 55 ترجمے تک بھی ہے میرے پاس، سب کو دیکھ چکا ہوں الحمدللہ. یہ میننگ کہیں پر بھی نہیں ہے. من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم. شہادہ اصل میں کہتے ہیں مشاہدے کو، آنکھوں سے دیکھنا یا دکھا دینا. اشہدہم، ان کو دکھا دیا گیا. انفسہم یہاں نفس کا لفظ ہے. قرآن میں ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. ہمارے اندر بھی یہ تینوں ہیں. جسم مٹی سے ملتا ہے، ماں جو غذائیں کھاتی ہے اس کی وجہ سے. روح اللہ کی طرف سے، الروح من امر ربی. اور نفس جو ہے وہ باپ کے نطفے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو دیا، آدم کے نطفے سے آگے بڑھتے رہے، پھر وہ ملٹیپلائی ہوتے 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 ہم تک پہنچے. تو نطفہ شخصیت، اس شخصیت کو اصل جو اختیار دیا گیا ہے کہ تم عبادت کرو یا کفر کرو، من شاء یؤمن من شاء یکفر. اب اس کو مخاطب کرنا تھا. خالی روح تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک طاقت ہے.
اللہ کا حکم ہے ایکٹیویٹ کرنے باڈی کو. باڈی کیا ہے؟ مٹی سے بنی ہوئی ہے، مٹی میں مل گئی. یہ دونوں راستے سے ہٹ گئے. اب اللہ کے پاس جو چیز پیش ہونے والی ہے آپ کی شخصیت ہے، انفس، نفس، جو آپ تنفس سانس لیتے ہیں. یہ دونوں کی ایکٹیویشن سے جسم ایکٹیو ہے، روح ایکٹیو ہے. اب شخصیت تیار ہو رہی ہے. باپ سے جو کچھ مل گیا، اللہ نے جو کچھ ڈالنا تھا ڈال دیا. نفسم وما سواہا الہمہا یہاں بھی نفس ہے. پھر کل نفس ذائقۃ الموت. اب میں نفس کے اوپر بولنا شروع کروں تو پھر پوری قرآن سامنے آ جائے گی. پھر تو نفس سمجھ گئے ہوں گے آپ. یہ اشہدہم علی انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی مجھے وہاں دکھا دی گئی، عالم ارواح میں دکھا دی گئی. اور عین انصاف کی بات ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو جو ہے کہیں پیدا کر دے بلا وجہ کے. آپ سے پوچھا گیا، آپ کو بتایا گیا آپ کی زندگی، آپ کو میں فلاں گھر میں پیدا کر رہا ہوں، آپ فلاں خاندان میں پیدا ہوں گے، آپ فلاں مذہب میں پیدا ہونے والے، آپ فلاں علاقے میں، فلاں دور میں آپ کو یہ کتاب ملے گی، آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہاں ہر لمحہ ہر سچویشن میں 2 رزلٹ دکھائے جائیں گے آپ کو. اگر تم نے اپنے ارادے کا یہ اختیار کا یہ استعمال کیا تو تمہارا رخ ادھر ہوگا جنت کی طرف. اور اگر تم نے اپنی مرضی چلائی، اپنے بڑوں کی مرضی کو فالو کرتے رہے، اپنی عقل اگر استعمال نہیں کریں گے، میرے سے دعا نہیں کریں گے، میرے سے نہیں پوچھیں گے سیدھا راستہ کیا ہے، تو پھر میں تمہیں بہکا دوں گا. اگر تم اپنے علماء پہ چلتے رہے، اپنی جماعت کے، اپنے فرقے کے مولویوں کی اندھی تقلید کرتے رہے، ایون قرآن کی بھی اگر اندھی تقلید کرتے رہے تو میں گمراہ کر دوں گا. کیونکہ تمہارا یہ کام ہے پورے شعور کے ساتھ مانو، کیونکہ تمہارے شعور کی وجہ سے ہی تمہیں انعام دیا جائے گا کہ تم نے اپنے اختیارات کا صحیح فیصلہ کیا، صحیح استعمال کیا. تو اشہدہم علی انفسہم، ان کے نفسوں پر، ان کی جانوں پر ان کو ان کی زندگی دکھا کے پازیٹیو نگیٹو دونوں میں بتا دیا گیا. دیکھو تم یہ کرنے والے ہو، تم یہ ایسا ہونے والا ہے. اب بولو الست بربکم، کیا میں اب تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتاؤ. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ وہاں ہم نے گواہی دی ہے، آپ کو ہم اپنا رب مان چکے ہیں، اب چنانچہ ہم دنیا میں بھی جا کے آپ کو اپنا رب مانیں گے. وہ شہیدنا کیا ہے پھر؟ کیا اللہ کو ہم نے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. وہاں بھی نہیں دیکھا، یہاں بھی نہیں دیکھا. قیامت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کا دیدار ہوگا. تو پھر قالوا بلا، یس بالکل صحیح، آپ ہمارے رب ہیں. آپ ہمیں عالم ارواح میں پال رہے ہیں، عالم یعنی ماں کے پیٹ میں پالیں گے، بطن میں پالیں گے، عالم دنیا میں پالیں گے، عالم برزخ میں پالیں گے، پھر جنت یا جہنم میں پالیں گے. دونوں میں سے کسی ایک جگہ پالنا ہی ہے. تو اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں. جو بچے یہ بولیں گے کہ نہیں بھائی اتنا بڑا امتحان ہم سے نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہاں کیا ہوگا؟ اب قرآن کی دوسرے مقامات پہ اس کی آپ کو تشریح ملے گی. ہم جسے چاہے لڑکے دے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے دے، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کے دے، جسے چاہے بانجھ رکھ دیں، جسے چاہے ماں کے پیٹ میں مار دیں، جسے چاہے کھاتا پیتا چلنے کی عمر میں مار دے، بڑھاپے میں مارے، 50 جگہ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جنت میں تمہارے لیے خدمت گزار لڑکے ہوں گے جو اطلس کے ہیرے جواہرات پہنے ہوئے تمہاری خدمت کے لیے ہوں گے. وہ بچے کون ہوں گے؟ وہ بچے وہی ہوں گے جو وہاں سے آنے کا انکار کر چکے تھے کہ یا اللہ ہمیں اتنے بڑے امتحان میں مت ڈالیے، ہم کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری جنت میں دے سکتے تو دے دیجئے، ورنہ ہم اپنی قابلیت پہ تو جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری اتنی بساط نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے. ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تو آپ ہمیں جہنم میں بھی نہیں ڈالیں گے. ہم نے کوئی اچھائی نہیں کی اس لیے انعام نہیں ملے گا. لہٰذا جنتیوں میں نوکری ملے گی، جو عمرہ پہ حج پہ خدمت گزار جاتے نا ٹریولنگ ایجنسی میں چمچہ گیری کر کے، ویسے. تو یہ ہے اس آیت کا صحیح مطلب. اس پہ کسی نے اعتراض کیا میرے دوستوں میں سے، تو میں نے اس کا بڑا تلخ جواب دیا تھا تھوڑا سا. تو اس پہ پھر میرے ایک رشتہ دار نے اعتراض کیا کہ یہاں آپ نے کچھ غلط لفظ استعمال کیے. پھر میں نے ان کا بھی جواب دیا. پھر سوچا چلو ایک ویڈیو بنا دیں گے. اللہ ہمارے معاف کرے.